بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و رصاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، زبیر الوی پروگرام اسلام اور ہم میں حاضر خدمت ہے۔ آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ماہ سفر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے ان کے نام رکھے، ان کا بتایا کہ یہ 12 ماہ ہیں اور یہ سسٹم اس طرح چلے گا، کون سا مہینہ کب آئے گا، کس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا، اور کون سے مہینے محترم کہلاتے ہیں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کا احترام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کردہ یہ ماہ مبارکہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جو چیز مقرر فرما دے تو یقیناً وہ بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے اور برکت ہی برکت ہے۔ آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب اور جناب سید عبدالباسط گردیزی صاحب۔ آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جناب علامہ سید عبدالباسط گردیزی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے، اللہ کا شکر۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ماہ سفر، کہ پہلے تو ہمارے ناظرین کو سفر کی میننگ بتا دیں کہ سفر کا کیا مطلب ہے، اور پھر یہ ماہ سفر کیونکہ یہ مہینے تو ازل سے اول سے ہیں اور اب تک رہیں گے، ایسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ مہینوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائے اور شروع سے ہیں، روز اول سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو دور جاہلیت میں اس کا کیا کانسیپٹ تھا، کس طرح لوگ اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے اس کی میننگ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی زبیر بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ یقیناً سفر کے متعلق لوگوں کی بہت ساری آراء ہیں، نظریات ہیں، توہمات ہیں۔ انہی میں سے جیسا آپ نے فرمایا، سب سے پہلے تو ہم اس کے معنی پہ غور کریں گے اور اس حکمت پہ کہ یہ جو لوگوں کے بیچ میں توہمات آئی ہیں تو یہ کہاں سے آئی ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہے جس کے سبب سے یہ آئی ہیں۔ جی۔ تو سفر کہتے ہیں خالی کو، خالی، اور خالی اس لیے کہا جاتا تھا، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، چونکہ شروع روز ازل سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو جو ہے وہ تمام مہینوں میں سے محترم، مکرم، معظم قرار دیا، جس میں ہر طرح کی جنگ و جدل، ہر طرح کے لڑائی جھگڑے سب کے سب ہر دور کے اندر ممنوع رہے، یہاں تک کہ سفر بھی پرامن رہے۔ عموماً لوگ ان مہینوں کے اندر سفر بھی کرتے تھے۔ تو ان میں ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ لگاتار 3 مہینے ہیں۔ ایک اس سے قبل ہے رجب اور مرجب شریف۔ تو ان 3 مہینوں میں لگاتار کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، ان 3 مہینوں میں لگاتار کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا تھا، ان 3 مہینوں میں لگاتار کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، ان 3 مہینوں کے اندر کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا۔ تو ان مہینوں کے احترام میں یہ 3 مہینے گویا بڑے امن کے، بڑے سکون کے، بڑے راحت کے ہوتے تھے، اور اس کے بعد کسی سے انتقام ہے، کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی سے جنگ کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ انتظار کرتے تھے کہ یہ محترم مہینے، یہ محرم مہینے ختم ہو جائیں، اس کے بعد جو دوسرے مہینے آئیں گے تو ہم وہ کریں گے۔ تو جو ہی محرم شریف ختم ہوتا تھا، سفر کی ابتدا ہوتی تھی، تو جناب والا جنگ کی بھی ابتدا ہو جاتی تھی، لڑائیوں کی ابتدا ہو جاتی تھی، بدامنی کی ابتدا ہو جاتی تھی، راستے پر خطر ہو جاتے تھے، ڈاکہ زنیاں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ تو اس وقت چونکہ لوگ جنگوں میں چلے جاتے تھے، اب جنگوں میں کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے، کسی محلے پہ دوسرا دشمن آ کے حملہ کر رہا ہے اور پورے کے پورے محلے کا صفایا کر گیا، صرف عورتیں بچ گئیں، مرد نہ رہے، تو اس لیے اس تصور کے ساتھ اس کا معنی پڑا خالی، یعنی مرد ختم ہو گئے، خالی عورتیں رہ گئیں، مرد چلے گئے، خالی عورتیں رہ گئیں۔ اس لیے یہ ہے اس کی وجہ تسمیہ سفر کی، یعنی خالی۔ اس میں گھر خالی ہیں، اس میں عزتوں کے معاملات درپیش ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں امن ختم ہو گیا، تو اس اعتبار سے اس کو سفر کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبدالباسط گردیزی صاحب،
جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ مہینہ جس طرح کہ اس کا کانسیپٹ جو لیا گیا ہے وہ دور جاہلیت میں کہ جنگ و جدال جو ہے کہ ہوا کرتا تھا، اور 4 مہینوں کے بعد جب ان کی باری آتی تھی اس ماہ کی، تو وہ اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ زبیر بھائی کہ آج کا یہ انتہائی اہم ٹاپک کہ جس کے لیے آپ نے مدعو کیا، میں ایک حدیث قدسی اس کے ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین اعضاء سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ہر اس شے سے پاک ہے کہ جو وجود میں آتی ہے، یعنی جسم میں آتی ہے یا اس کی طرف ڈائریکشن کرتی ہے۔ صحیح۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، دن کو گالی دیتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، تو وہ گویا مجھے برا سمجھتا ہے، کیوں کہ یہ بنانے والی ذات تو میں ہوں، زمانہ میں نے بنایا، دن کو میں نے پیدا کیا، یہ ایام میرے بنائے ہوئے، میری تخلیق شدہ ہیں، تو اس کو برا بھلا کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف تم اس چیز کی نسبت کرتے ہو، اسے برا بھلا سمجھتے ہو۔ صحیح۔ حضرت نے جیسے فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کے بعد سفر کا مطلب ہی ڈکشنری میں آتا ہے خالی ہونا۔ اس کی وجوہات یہ دورہ جہالیت سے چلتا ہوا رہا ہے، اس لیے کہ تب تمام گھر قبائل وہ خالی ہو جایا کرتے تھے، لوگ چوری ڈکیتی کی طرف، جنگ و قتال کی طرف چلے جاتے تھے، دیگر اس طرح کے امراض میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے کہ ان کے پیچھے ان کا بچے، ان کی بیویاں، ان کے خاندان والے وہ رہ جاتے تھے اکیلے۔ اب وہاں تصور یہ کیا جاتا تھا کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں ہمارے گھر خالی ہو جاتے ہیں، اب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیوی اس مہینے کو کوستی ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے نحوست ہو گئی، یہ کسی کا باپ مر گیا تو اس کے بچے کے لیے نحوست ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بلکہ فرمایا گیا کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ نحوست زیادہ نہیں ہے، وہ دن یا مہینہ برا نہیں ہے، برے تمہارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے تم پر یہ مشکل پیش آتی ہے یا تم اسے خود دعوت دیتے ہو۔ بالکل۔ ان تمام تر وجوہات کو دیکھتے ہوئے سفر المظفر میں چونکہ یہ ایک دور جاہلیت کا کام چلتا ہوا ہے، اور برِ صغیر پاک و ہند میں تو یہ اس لیے زیادہ ہموار ہے، اسے زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ہم یا ہمارے آب و اجداد وہ ہندوستان سے اگر وہ منتقل ہوئے تو وہ انہی کی رسمات کو دیکھتے ہوئے، انہی کے کام کاج کو دیکھتے ہوئے، ان کی تمام تر رسموں کو دیکھتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر بھی، اہل ایمان کے اندر بھی جو ہے وہ کانسیپٹ ان میں شامل ہو گیا، وہ بس چکی تھی۔ اس وجہ سے اب یہ تمام تر ہماری چیزیں اس سے نکلنا یہ اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں کئی حدیث مبارکہ ہیں، بے شمار حدیث مبارکہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا سفر کوئی ایسی بدشگونی والی چیز نہیں ہے، سفر میں کسی چیز کے ساتھ بدشگونی لینا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان معاملات کو بیان فرمایا تو پھر آج کے دور میں یا پیچھے سے جو ایک دور چلتا ہوا آیا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں فلاں چیز کے ساتھ نسبت دینا یہ بدشگونی کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہا جائے کہ اگر سفر المظفر کے مہینے میں 13 تیزی کے جیسے یہ ایام آتے ہیں ان کے، یا اس پورے مہینے میں جو شخص شادی کرتا ہے اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ نے نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر المظفر کے مہینے میں آپ نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، اور پھر خود حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کریں تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ آپ کا نکاح سفر المظفر کے مہینے میں ہوا، اور اسلامی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو سفر المظفر کے مہینے میں ہی رونما ہوئے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا حضرت۔ جس طرح کہ باسط بھائی نے یہ بات تفصیل سے بتائی کہ یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے دور جاہلیت میں جو ہو رہا تھا کہ یہ جو ہمارے گھر خالی ہو گئے ہیں تو اس ماہ کی وجہ سے، اس ماہ کیونکہ مہینے تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی تخصیص تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے محترم بنائے ہیں، یہ تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا نا۔
کہ وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ماہ جیسے آئے تو وہ قتل و غارت اور ڈکیتی اور اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہو جائیں. تو اسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا. بے شک جی اسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا، اور میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں میں مختلف باتیں تھیں کہ جی کوئی پرندہ جیسے الو آ کے بیٹھ گیا، کسی گھر پہ آ کے بول گیا تو وہ نوست ہو گئی، پرندوں کے ساتھ کوئی باتیں تھیں، یا اسی طریقے سے مرض کے حوالے سے تھیں، تو میرے آقا نے واضح فرمایا ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفرہ ولا حامہ، کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نحوست کا باعث نہیں ہے. آپ نے بڑی ایک پیاری بات جملہ بیچ میں کہا، میں اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات کروں گا. نحوست ہے، یہ نہیں کہ نحوست نہیں ہے، نحوست ہے، لیکن وہ نحوست سفر میں نہیں ہے، سفر میں نہیں، وہ نحوست در حقیقت انسان کے کردار میں ہے، انسان کی صفات میں ہے، انسان کے اعمال میں ہے، اور انسان کی بری عادتوں اور انسان کے گناہوں اور انسان کی بغاوت میں ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب کریم واضح ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی ہنگامے ہوتے ہیں، جو بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو بھی قتل و غارت گری ہوتی ہے، جو بھی تباہی و بربادی ہوتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو فساد ہے وہ کس سے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ یقیناً نحوست تو ہے، لیکن نحوست نہ تو سفر کے مہینے میں ہے، نحوست نہ کسی پرندے کے بولنے سے ہے، نحوست نہ کسی اور شے میں ہے، نحوست ہے تو کس میں؟ بندے کے اعمال میں. برے اعمال ہیں، گناہ در گناہ ہے، عادتاً گناہوں کو کیا جاتا ہے، مزے لے لے کر کیا جاتا ہے، اس میں ایک اپنے لیے ایک بڑائی کا تصور کر کے کیا جاتا ہے، تو نتیجتاً جب یہ پوری قوم ان گناہوں میں پڑ جاتی ہے یا اکثریت ان گناہوں میں پڑ جاتی ہے، یا ایک بندہ ایک ہی گناہ کے ایک عمل کو بار بار دہراتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو اثرات بندے کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں وہ نحوست کہلاتی ہے. قرآن کریم میں اس چیز کو ایک اور مقام پہ بیان کیا گیا، ایک قوم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان پر عذاب جو آیا یوم نحس الظلہ، اس طرح کی آیہ کریمہ پوری مجھے سب یاد نہیں آ رہی، کہ ان پر نحوست کے دن عذاب آیا. وہ نحوست کا دن کیا تھا؟ وہ نحوست کا کوئی دن متعین نہیں تھا، وہ کوئی مہینہ متعین نہیں تھا، بلکہ یہ وہ تھا کہ وہ مسلسل گناہ کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اور حکم عدولی کرتے رہے، اور جان بوجھ کر انبیاء کو قتل کرتے رہے. تو ان گناہوں کی پاداش میں رب کریم نے جو ان کو سزا دی وہ ان کے لیے نحوست ہے. آج ہم چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ ایک بستی سے گزرے تو لوگ بڑے خوشحال تھے، ہنس کھیل رہے تھے، اور امن سے تھے، سکون سے تھے. آپ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. کچھ چونکہ آپ سیاح تھے، کچھ عرصے بعد جب آپ واپس اسی راستے سے گزرے، واپس آئے، تو دیکھا کہ پوری کی پوری بستی ویران ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک الملک، ابھی کچھ دن ہی تو پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے، ہنس کھیل رہے تھے، مسرتوں سے معمور تھے، آج پوری بستی خالی پڑی ہے. اے اللہ یہ سب کیا ہے؟ تو فرمایا رب جلیل نے میرے بندے عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بات یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ایک بے نمازی یہاں سے گزرا، اللہ، اور اس نے ان کے چشمے سے پانی پیا، وضو کیا، پانی پیا، چہرہ دھویا، اور کلی کی، اس کلی کے چھینٹے ان کے چشمے کے اندر پڑ گئے، اور اس کے اتنی نحوست تھی کہ اس کے سبب پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی، یعنی طاعون آ گیا اور سب کے سب لوگ مر گئے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نحوست ہے ہر دور میں. وہ گناہ جو اللہ رسول سے ہمیں بیگانہ کر دے، وہ گناہ جب پوری قوم کے اندر آ جاتا ہے تو نحوست ضرور ہوتی ہے، لیکن نحوست اعمال میں ہے،
نحوست دنوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، راتوں میں نہیں، ہاں جی، کسی گھڑی کے اندر نہیں، کسی پرندے میں نہیں، کسی انسان میں نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ارے بھائی یہ عورت ہمارے سامنے سے گزری ہے، صبح صبح ہم سفر پہ جا رہے تھے، سامنے سے خاتون آ گئی، واپس موڑو بھائی، یہ سفر صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ سب ہماری کیا ہے؟ توہمات ہیں۔ صحیح۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، ارے بھائی اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہاں جی۔ اور جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سفر میں نہ تو ہم نے کاروبار کرنا ہے، نہ ہم نے شادی کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھئی اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو چونکہ یہ توہمات شیطان کی طرف سے ہیں، اور انسان کا اللہ پہ جو توکل ہے، اعتماد ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ جزاک اور اللہ، جزاک اللہ۔ جی حضرت ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ وجہ یہی ہے کہ دور جاہلیت کے یہ رسومات ہیں جو آج تک ہماری سوسائٹی میں چلے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے تشریف آوری کا، جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب، جناب سید عبدالباسط گردیزی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک رہنمائی کا درجہ رکھتا ہے آپ کا یہ میسج۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آخر میں نعت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی لوگوں کی توہمات ہیں، لوگوں کی دور جاہلیت جو گزرا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور یہ اللہ کا احسان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں نجات ملی۔ تو اسی حوالے سے نعت کے 3 اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں،
ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان۔